बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सबीन शहबाज है। अमरीन अली मेरे साथ मौजूद है। मुल्क पाकिस्तान और एक खिता पूरा जो है वो हालत जंग में है। वो तो हालत जंग में है ही है, लेकिन उसके साथ साथ पाकिस्तान में जो इस वक्त चल रहा है उस पर भी थोड़ा सा बात करना ज़रूरी है, बिलखुसूस इमरान खान के हवाले से। क्योंकि आप में से कुछ लोग हैं जिनकी जानिब से ये कहा जाता है कि इमरान खान के हवाले से जो भी रिसेंट अपडेट होते हैं, कुछ भी होता है, वो जो है वो बताया जाए। तो आज हम जंग के हवाले से बात नहीं करेंगे, आज हम बात करेंगे इमरान खान के हवाले से। नज़र इमरान खान की आंख का जब मामला छिड़ा था, उसके बाद इमरान खान की दरखास्त आई थी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में। सुप्रीम कोर्ट ने क्योंकि वफाकी हुकूमत की जानिब से अटॉर्नी जनरल ने सुप्रीम कोर्ट में ये यकीन दहानी कराई थी कि इमरान खान का जो इलाज है वो करवाया जाएगा, और उनकी यकीन दहानी के बाद फिर डिस्पोज ऑफ हो गई थी वो दरखास्तें, तमाम जो है वो गैर मौसर हो गई थी, और वो फिर दरखास्तों पर समात नहीं हुई। उसके बाद फिर मेडिकल बोर्ड बना। मेडिकल बोर्ड विजिट इमरान खान को जो है वो हॉस्पिटल अडियाला जेल इमरान खान के ट्रीटमेंट के लिए गया भी, वहाँ पर जाके इमरान खान की ट्रीटमेंट भी हुआ 2 दिन। लेकिन आज जो है उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में एक पिटीशन जो है वो दायर की थी, और वो मुतफरिक दरखास्त थी। कहा यह था कि उस दरखास्त में कि इमरान खान को शिफा हॉस्पिटल मुंतकिल करने का हुक्म दिया जाए। आज उस पर पहली समात थी, एतराज़ात मौजूद थे और एतराज़ात के साथ पहली समात थी। और आज की इस समात में जो फरीकैन है, जिनमें वफाकी हुकूमत भी है, अडियाला जेल के हुकाम भी हैं, दीगर जो लोग हैं, तमाम को जो नोटिस हैं वो जारी हुए हैं। लतीफ़ खोसा इमरान खान की नुमाइंदगी इस केस में कर रहे हैं, और इस केस में जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर और जस्टिस खादिम हुसैन सुमरो जो 2 रुकनी बेंच था, रजिस्ट्रार ऑफिस के जो एतराज़ात थे, जस्टिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा है कि 2 जो एतराज़ात हैं वो दुरुस्त हैं, लेकिन उसके बावजूद फिर जब नंबर लगाने का जो हुक्म है वो दिया गया। अदालत ने ये कहा है कि आप जो मरकजी अपील पर जो दलाइल है वो क्यों नहीं देते। लतीफ़ खोसा ने कहा कि आप जो है वो नंबर लगा दीजिए, तो हम जो है वो फिर अब दलाइल दे देंगे, हम तो बिल्कुल तैयार हैं। जिस अरबाब मोहम्मद ताहिर ने कहा कि हम आपको अपील और दरखास्त जो वो दोनों सुन लेते हैं, और क्या अपील का जो पेपर है, पेपर बुक है, वो तैयार है। अदालत ने बहरहाल पीर तक पेपर बुक भी तैयार करने का हुक्म दिया है, अगले पीर तक। और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जो तमाम फरीकैन ने तमाम को नोटिस जारी करते हुए इस केस की मजीद समाअत जो है वो 10 मार्च यानी कि अगले पीर तक मुलतवी किया। ये तो होगी इमरान खान के हवाले से एक खबर, ये पॉजिटिव खबर भी आप कह लीजिए है, और इमरान खान को एक तरह से मेरा ख्याल है कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट से एक रिलीफ है, क्योंकि ये मुझे यकीन है कि अगर यही केस फिक्स होता चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की के बेंच में, तो यकीनन एक तो फिक्स ही ना होता, अगर फिक्स होता भी तो वो एतराज़ात जो है इन्हीं एतराज़ात को बरकरार रखते हो, फिर हुक्म देते कि पहले एतराज़ात दूर होंगे, उसके बाद फिर हम वो करेंगे, या फिर आप इन्हीं एतराज़ात को दूर करते हुए दोबारा से जो है वो दरखास्त दायर करते हैं। ये हो गई एक दरखास्त। अब इमरान खान और बुशरा बीबी की जमानतें हुई थी तोशा खाना के हवाले से, उसका तफसीली फैसला भी आया है, वो भी थोड़े से नुकात बताते हैं, उस पर फिर तफसीली बात उस पर करेंगे। इमरान खान और बुशरा बीबी की तोशा खाना 2 केस जो है उसमें जाली रसीदों का बेसिकली ये मामला था, और उस पर जो है वो दोनों की जो जमानतें हैं वो हुई थी। और इमरान खान जो अब एक तरह से डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज की जानिब से ये जो फैसला लिखा गया, इस फैसले में प्रोसिक्यूशन को एक तरह से नाअहल करार दिया गया। मैं जरा फैसला आपके सामने पढ़ती हूँ। वो कह रहे हैं कि जी तोशा खाना जाली रसीदों के केस में बानी पीटी है, इनके इमरान खान की और बुशरा बीबी की जमानत मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ कोई सबूत पेश नहीं कर सकी। प्रोसिक्यूशन की जानिब से आज तक रसीद का फॉरेंसिक ही नहीं करवाया गया, और बानी पीटी और बुशरा बीबी ने जाली रसीद इलेक्शन कमीशन या कैबिनेट डिवीजन में जमा करवाई थी, उसका सबूत फराहम नहीं किया गया था। इमरान खान की आला जो शख्सियात है उनके खिलाफ इल्जाम तराशी के मुकदमे में भी जो जमानत है वो मंजूर की जाती है। प्रोसिक्यूशन ऐसा कोई सबूत नहीं दे सकी जिससे साबित हो कि इमरान खान ने बगावत पर उकसाया। 9 मई एहतजाज इक़दाम कत्ल के मुकदमात में भी प्रोसिक्यूशन कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, और प्रोसिक्यूशन जो ऐसा कोई सबूत पेश नहीं कर सकी, साबित हुआ कि एहतजाज जो है वो इमरान खान की एमा पर हुआ। अब अगर एक डिस्ट्रिक्ट यही वो डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज है जिसने इद्दत वाला केस काफी लंबा चौड़ा जो है वो चलाया था। 12 इद्दत वाले केस में इमरान खान बेइज्जत बरी हुए, लेकिन उसके साथ साथ दीगर केसेस की अगर बात की जाए तो इसी डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट में और भी बहुत से ऐसे केसेस है इमरान खान के हवाले से जो केसेस चल रहे हैं। डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज कोर्ट से भी इमरान खान को रिलीफ मिला था, गुज़िश्ता हफ्ते मिला था। इस आज जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट से भी किसी हद तक आप इसको रिलीफ कह सकते हैं, क्योंकि समाअत हुई है, नोटिस हुए हैं। क़यादत की अगर बात करें तो हम जब ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो ये तकरीबन जो है वो 1:30 से 2 बजे का टाइम है, और इस वक्त में भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पार्लियामेंटेरियंस मौजूद है, जिनमें सेनेटर्स भी खासी बड़ी तादाद में मौजूद है। पार्लियामेंटेरियंस जो हैं उनमें शायद खटक हैं, पार्लियामानी लीडर हैं, शायद खटक भी मौजूद है, सेनेटर फैसल जावेद मौजूद है। बेसिकली ये लोग इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जाना चाह रहे थे और अंदर जाने की इजाजत जो है वो नहीं दी गई। अमरीन चूंकि हाई कोर्ट भी करती रही हैं, तो अमरीन से हम जरा बात करते हैं। अमरीन, इससे पहले इमरान खान के केसेस में इस हद तक
کسی جج کو آپ نے سیریس دیکھا ہے؟ کیونکہ راب محمد طاہر صاحب نے پہلی ہی سماعت میں اعتراضات بھی دور کروا دیے, نمبر بھی لگوا دیے, اور اس کے ساتھ ساتھ نوٹسز بھی کر دیے. تو پازیٹیو سائڈ دیکھیے عمران خان کے معاملہ جاتے ہوئے. سبین بالکل ایسا ہی ہے. گزشتہ کئی عرصے سے ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح سے سپریم کورٹ کے باہر بھی یہی قیادت جمع ہوتی رہی, ٹھیک ہے. اس کے بعد ہم نے دیکھا جی یہ مختلف درخواستیں لے کر آئے, یہاں پر چیف جسٹس یحییٰ آفریدی سے بھی انہوں نے ملاقات کرنے کی بیشتر دفعہ کوشش کی لیکن نہیں ہو سکی. پھر اس سے پہلے یہ چیف جسٹس ڈوگر سے بھی ملنے کی, سرفراز ڈوگر سے ملنے کی بڑی توگو کرتے رہے, لیکن کیا ہوتا تھا اس میں علیمہ خان بھی آتی تھی اور باہر سیڑھیوں پہ بیٹھی رہتی تھی اور ان کو ایکسیس نہیں دی جاتی تھی اور وہ یوں ہی جو ہے وہ چلے جاتے تھے. آج مجھے لگ رہا ہے کہ آج جو جسٹس ارباب طاہر ہیں ان کے ریمارکس اگر آپ دیکھیں نا تو مجھے لگ رہا ہے کہ ایک بڑے عرصے بعد مجھے تو ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی قیادت کو بھی کسی جج کی جانب سے ایسے ریمارکس سننے کو ملے ہوں گے. کیونکہ اس سے پہلے یا تو درخواست دائر ہوتی یا اعتراضات لگ جاتے, اس بعد فکس ہی نہیں ہوتی تھی. فکسیشن میں جی ان کو کافی ٹائم لگ رہا, اور فکسیشن کے لیے وہ تگ کرتے رہتے تھے. جیسے اس دن لطیف کھوسہ بھی ٹاک کر رہے تھے تو اس میں انہوں نے بتایا کہ انہوں نے ایک ایسی درخواست کا ذکر کیا جو کہ 2023 کی تھی. انہوں نے کہا جی 3 سال گزر گئے, 3 سال تک یہ کیس بھی فکس ہی نہیں ہوا. وہ بھی عمران خان سے کی جیل سہولیات سے متعلق تھا, جس میں انہوں نے کہا تھا کہ جب انہیں اٹک جیل منتقل کیا گیا تھا تو اس میں انہوں نے, جب عمران خان نے ان کو تحفظات بتائے تھے کہ جی یہاں پر رات کو مچھر بہت ہوتے ہیں اور بیٹھنا یہاں ہوتا ہے, اسمیل ہوتی ہے, کچرا ہے باہر, اور وہاں پہ انہوں نے یعنی اس جیل پر انہوں نے اعتراض اٹھایا تھا. تب انہوں نے درخواست دائر کی تھی اور وہ اس کی سنوائی ہی نہیں ہوئی. تو لطیف کھوسہ نے کہا جی 3 سال گزر گئے, ایک چیز ہی فکس ہی نہیں ہوئی ہے. تو آج اس طرح سے یہ جو آنکھ والا معاملہ ہے یہ ویسے قیادت بھی کہہ رہی ہے, اور ویسے بھی اگر انسانی بنیادوں پر دیکھیں تو یہ معاملہ بڑا سیریس ہے. اس کو سیریس اگر نہیں لیتے تو پھر یہ وہی بات ہے کہ پھر تو انسانیت بھی وہاں پر جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے اگر آپ اس معاملے کو بھی نہیں. اب عمران خان کو یہاں پر نہ دیکھیں, انسانیت کو دیکھیں تو بہت بڑا معاملہ ہے. بالکل ایسا ہے. اب جس طرح سے ہائی کورٹ نے آج اس پر ریمارکس دیے ہیں تو یہ میرے خیال سے یہ جس طرح سے کیوس چل رہا ہے, 9 مئی ہوا, 26 نومبر ہوا, اس دوران یہ ارباب طاہر ہیں, یہ پہلا جج ان کے لیے ہوگا جو مسیحا بن کر آیا ہے, جس نے ان کو تھوڑی سی امید دلائی ہے کہ ہاں بھائی آپ کی بھی سنوائی ہوگی. اور اعتراضات انہوں نے آج ہی کی درخواست میں دور کر دی ہیں, ورنہ اور فکس بھی کر دیا, 10 مارچ کی تاریخ بھی دے دی ہے, ورنہ نہ تو ان کو تاریخ مل رہی تھی نہ ایسی کوئی پیش رفت ہو رہی تھی, اور بے یار و مددگار پھر رہی تھی پی ٹی آئی اور فکسیشن کے لیے, نہ ان ملاقات تو ان کی ویسے بھی نہیں ہو رہی. تو ایک طرح سے کوئی ہم لوگ بھی بلکہ سمجھ رہے تھے کہ بس یہ ٹائم پاس کریں گے, چلے جائیں گے بیٹھ کے, کچھ بھی نہیں ان کا ہونے والا ہے, احتجاج کریں گے زیادہ سے زیادہ. بیچ میں آپ کو پتا ہے کہ عالمی سطح پر بھی حالات ایسے ہو گئے, سارا جو رخ ہے وہ جنگ کی طرف ہو گیا. تو اس دوران جب جنگ شروع ہوئی عالمی سطح پر تو ہم نے لوکل سطح پر اس کے بعد پی ٹی آئی کی عادت کو بھی نہیں دیکھا ادھر. مجھے تو پھر یہاں پر ایک بات تھوڑی سی چینج ہو جاتی ہے. آن اے لائٹر نوٹ میں یہ کہوں گی کہ ایسا لگ رہا ہے کہ پی ٹی آئی کی عادت کو بھی پتا ہے کہ جی اب ذرا اسکرینیں عالمی ایشو پہ لگی ہوئی ہیں تو ہم کیوں جائیں. ورنہ آپ نے دیکھا تھا کہ رمضان میں شروع کے روزوں میں بھی سہیل آفریدی یہاں پر سارے لوگ آتے رہے ہیں, ان کی ایون ساری خواتین, یہ علامہ راجہ ناصر جنہوں نے آ کے ادھر دھرنا ہی تھا نا, چھوٹا سا دھرنا ختم کرنے کا اعلان کیا, تو وہ ہر جمعے ٹو جمعے آ رہے تھے. اس کے بعد عالمی سطح پر چیزیں ہوئی تو اس کے بعد خاموشی دیکھ رہے ہیں. آج 13واں روزہ ہو گیا, خاموشی ہے بالکل, ایسا کچھ بھی نہیں ہے. پچھلے جمعے کو بھی کوئی ایسا لطیف کھوسہ آئے تھے, انہوں نے بس ٹاک کی تھی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ان کو ایک طرح سے شکر بھی ادا کرنا چاہیے ہائی کورٹ کا, کہ بالآخر یہی وہ ہائی کورٹ ہے جہاں پر پچھلے سال کی بات ہے 2025 میں کہ پی ٹی آئی کی عادت یہ سہیل آفریدی, آپ کو یاد ہے پچھلے ولاگ میں ہی ہم نے کہا تھا کہ انہوں نے کہا جی مجھ سے تو سلام نہیں کیا چیف جسٹس نے. ایک ایسی عدالت کے کسی دوسرے جج نے آپ کے لیے اگر سافٹ کارنر دکھایا, یا سافٹ کارنر نہیں بھی ہے, انصاف کے تقاضوں کو مد نظر رکھتے ہوئے انہوں نے اسٹیٹمنٹ دے دیا, ریمارکس دیے, اور آپ کو درخواست کو فکس کرنے کا بھی کہہ دیا, اور باقاعدہ تاریخ بھی دے دی ہے. تو یہ پی ٹی آئی کے لیے ایک پلس پوائنٹ ہے, گرین سگنل ہے جو انہوں نے دیا ہے. کیونکہ ایک لطیف کھوسہ نے تو آج بلکہ کیمرے پہ بات بھی کی, انہوں نے کہا کہ ہم جو درخواست ہے وہ دائر کرنے جا رہے ہیں جس میں آنکھ کی جلدی جو ٹریٹمنٹ ہے اس حوالے سے اس میں چیزیں ہوں گی. ٹریٹمنٹ تو ہو رہا ہے, لیکن یہاں پہ پی ٹی آئی کی عادت کا یہ موقف ہے کہ جیل میں ٹریٹمنٹ صحیح نہیں ہو رہا, اور جو ریٹینا کا ان کا مسئلہ ہے وہ ہاسپٹل کے بغیر نہیں ہو سکتا. نہیں وہ بات ان کی کسی حد تک ٹھیک بھی ہے, ظاہر ہے ایک انجیکشن ہوتا ہے وہ لگتا ہے تو اسی کے بعد جو ہے وہ پھر ٹھیک ہوتا ہے. لیکن جہاں تک وکلا کا تعلق ہے تو لطیف کھوسہ صاحب جو ہیں گو کہ ایک بہت سینئر وکیل ہیں, لیکن اس کے باوجود لطیف کھوسہ صاحب چیزوں کو تھوڑا سا پولیٹیسائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں کورٹ روم کے اندر بھی, جو کہ ہونا نہیں چاہیے. ہم نے بہت بڑے بڑے کیسز میں دیکھا ہے کہ لطیف کھوسہ بجائے اس کے کہ وہ دلائل دیتے یا دلائل کی تیاری کے ساتھ آتے, وہ چیزوں کو جو ہے وہ سیاسی بات وہیں آ جاتی ہے نا کہ یہ جو جتنے بھی وکلا ہیں
انہوں نے ایک تو عمران خان کا نام استعمال کیا، بالکل ایسے ٹھیک ہے، دوسرا یہ کہ ابھی بھی ان کو لگتا ہے کہ یار تھوڑی سی سیاست اگر ہو جائے گی تو ہمارا بھی نام نام چل پڑے گا، ایسے کوریج چلے گی، ہائی لائٹ ہوں گے اور ایک پرسنالٹی بن جائیں گے. تو دیکھا جائے تو یہ آنکھ والے مسئلے کو بھی یہ ہمیں تکلیف ہوتی ہے. ہم میڈیا پرسن، ہم تو جرنلسٹ ہیں، ہمارا کسی جماعت سے تعلق نہیں ہوتا، لیکن یہاں پر دیکھیں کہ ہمیں اتنا افسوس ہوتا ہے. وہ تو پھر ان کی قیادت ہے تو وہ ابھی بھی جو ہے وہ اپنا سکہ چمکانے بالکل پہ ایسے. لگی رہتی ہے. کل شریف المروت صاحب جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس میں مشترکہ اجلاس کے بعد باہر آئے اور مریم نواز صاحب بھی موجود تھی. انہوں نے ذرا لائٹ بلو کلر کا سوٹ پہنا ہوا تھا. تو مروت صاحب نے امرین سہیل عفیفی پہ ایک کمنٹ کیا ہے. غیر اخلاقی کمنٹ کرنا نہیں چاہیے تھا، لیکن اب ایک وہ جس کی ایک ایسا شخص جس کی پارٹی کی سیٹ کی وجہ سے آپ ایک پارلیمان میں اور عوام کی نمائندگی وہاں پر کر رہے ہیں، آپ اسی صوبے کے وزیر اعلیٰ کو اس قسم کے کمنٹ پاس کر رہے ہیں. میرا خیال ہے مروت صاحب کو تھوڑا سا خیال کرنا چاہیے. میں کمنٹ بتاتی ہوں. ان سے ایک صحافی انہوں نے سوال کیا کہ آپ پنجاب کے جو حالات ہے، پنجاب کی وزیر اعلیٰ بھی موجود تھی، تو پنجاب کے حالات آپ پنجاب سے ہو کر آ رہے ہیں تو پنجاب ویسے ہی خوبصورت ہے. تو مروت صاحب نے اس پہ کہا کہ مرد ہوتا ہے نا، تو مروت صاحب نے اس پہ کہا یہ، انہوں نے کہا کہ جتنا خوبصورت پنجاب ہے نا، اسے کئی زیادہ خوبصورت پنجاب کی وزیر اعلیٰ ہیں. پھر انہوں نے اب یہاں تک تو ٹھیک تھا، ٹھیک ہے آپ کسی پہ کمنٹ کر رہے ہیں، وہ آپ کی اپنی ذاتی چوائس ہے، لیکن اس کے اوپر کسی اور سے اس کو کمپیریزن کرنا اس کا وہ غلط ہے. کہتے ہیں کہ جی اس نے کہا کے پی کے کا وزیر اعلیٰ، تو آگے سے کہتے ہیں کے پی کا وزیر اعلیٰ وہ تو شوپر ہے. مروت صاحب جو ہے وہ میرے خیال ہے مروت صاحب نیڈس ٹو بی میچور. بہرحال ہم کیا کہہ سکتے ہیں. اب ہمارے پولیٹیشین شاپر اور اس طرح کے لفظ استعمال مروت صاحب بہت لفظ استعمال